فارس ایک بات بتاؤ گے؟ بریرہ لان میں ٹہلتے ہوئے مسلسل فارس سے بات کرنے میں مصروف تھی۔ اس کا خیال تھا سب سو چکے ہیں۔ آس پاس سے بے خبر وہ بات کرنے میں مگن تھی۔ میرا اداس دل اور سونا سونا کمرہ مجھ سے پوچھتا ہے اس کمرے کو رونق بخشنے والی کب آئے گی؟ فارس مسلسل بریرہ کو تنگ کر رہا تھا۔ اپنے کمرے سے کہہ دو جب وقت آئے گا تب، بریرہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ فارس ایک بات پوچھوں؟ بریرہ ایک سوال کو لے کر کئی دنوں سے الجھن کا شکار تھی۔ ہاں پوچھو یار، تم تو ڈرا ہی رہی ہو مجھے۔ فارس نے تھوڑا ڈرنے کی ایکٹنگ کی۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے موش کے ساتھ کچھ غلط ہوا ہے؟ مطلب بھائی نے پورے کالج کے سامنے اس کی انسلٹ کی تھی اور پھر شادی کے لیے ایک اچانک سے تیار ہو گئی۔ مجھ تو بھائی سے بے انتہا نفرت کرتی تھی، پھر سے وہ تیار کیسے ہو گئی؟ یار تمہارا بھائی انکار کرنے کے قابل ہے؟ اور چھوڑو یہ بتاؤ شادی کی تیاری کیسی چل رہی ہے؟ فارس نے بات ٹالنی چاہی کیونکہ یہ راز صرف ان دونوں کے ہی بیچ تھا۔ وہ کسی تیسرے کو بتا کر رسک نہیں لینا چاہتے تھے۔ لیکن فارس پہلے، بریرہ نے ایک بار پھر سے پوچھنا چاہا۔ بریرہ میں سوچ رہا ہوں ہماری شادی کب ہوگی؟ کب میں تمہارے گھر بارات لے کر آؤں گا؟ فارس نے شرارت سے کہا۔ جب تمہارا دل چاہے لے آؤ، میں انتظار میں بیٹھی ہوں، بریرہ نے کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ تم صبح میں میری کال کیوں نہیں پک کر رہی تھی؟ کم از کم ایک میسج ہی کر دیتی۔ فارس نے یاد کرتے ہوئے صبح جو کال پک نہیں کی گئی تھی کہا۔ بھائی تھے میرے ساتھ یار، کیسے پک کرتی؟ بریرہ نے ایک لمبی سانس لیتے ہوئے کہا۔ مطلب بھائی بہن اب دونوں مجھے کو معصوم کو ڈرا رہے ہیں۔ فارس نے خود کو تھوڑا معصوم بیان کرنا چاہا۔ معصوم؟ فارس ایک منٹ۔ بریرہ کے کہکے کو بریک لگ گئی تھی جب پورچ میں آتی گاڑی پر اس کی نظر پڑی۔ آہل گاڑی پورچ میں کھڑی کر کے اترا۔ لان کے بیچوں بیچ کھڑی بریرہ کو کھڑا دیکھ کر آہل کو تھوڑی حیرت ہوئی۔ اس ٹائم تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ آہل نے بریرہ کا چہرہ بغور دیکھتے ہوئے پوچھا۔ او بھائی مجھے نیند نہیں آ رہی تھی تو میں نے سوچا کیوں نہ تھوڑا لان میں واک کر لوں، طبیعت فریش ہو جائے گی۔ بریرہ نے مسکراتے ہوئے صاف جھوٹ بولا۔ ٹائم کافی ہو گیا ہے، جا کر سو جاؤ۔ آہل ایک نظر بریرہ پر ڈال کر آگے بڑھ چکا تھا۔ شکر ہے آج تو بال بچ گئے۔ بریرہ نے دوپٹے کی اوٹ میں سے موبائل نکالا جو آہل کے آتے ہی چھپا لیا گیا تھا۔ یار بھائی آ گئے تھے؟ پتہ نہیں، مجھے لگا تھا یہ سو گئے ہیں لیکن یہ تو کہیں گئے ہوئے تھے، بریرہ نے سکون بھرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ اس ٹائم آہل کہاں گیا تھا؟ فارس نے بریرہ سے آہل کے متعلق استفسار کیا۔ مجھے کیا پتہ۔ اچھا اب میں فون رکھتی ہوں، خدا حافظ، اینڈ آئی لو یو۔ بریرہ نے کال کٹ کر کے گھر کے اندر آ گئی تھی اس سے پہل کہ آہل آ جاتا۔ آخر وہ دن آ ہی گیا تھا جس کا سب کو شدت سے انتظار تھا۔ سمرا ایک گلاس پانی دے دو پلیز، سامنے بیٹھی سمرا کو موش نے دیکھتے ہوئے کہا۔ ایک منٹ میں لے کر آتی ہوں۔ سمرا کمرے سے جا چکی تھی۔ واہ موش، کیا روپ آیا ہے، بیوٹیفل، ذرا دل کھول کر موش کی تعریف کی۔ تھینکس، موش نے زبردستی مسکراتے ہوئے کہا۔ ایک عجیب سی بے چینی تھی اس کے دل میں، اس کی دلی کیفیت کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ زندگی نے ایک الگ راستہ اختیار کر لیا تھا، ایک ایسے امتحان میں ڈال دیا تھا جس کے بارے میں اس نے کبھی تصور ہی نہیں کیا تھا۔ موش پارلر جانے سے صاف انکار کر رہی تھی۔ وہ آخر کس لیے سجتی سنورتی؟ اس شخص کے لیے جس سے اسے پوری کائنات میں سب سے زیادہ نفرت تھی۔ موش کو مکمل طور پر تیار کر دیا گیا تھا۔ لائٹ میک اپ اس نے اپنی ضد کی وجہ سے کروایا تھا۔ یہ لو پانی۔ سمرا پانی کا گلاس لے کر حاضر تھی۔ شکریہ۔ موش کا حلق تک خشک ہو گیا تھا۔ پانی کا گلاس اس نے اپنے لبوں سے لگا لیا تھا جیسے آج کے بعد اسے کبھی نصیب نہیں ہوگا۔ آج تو آہل شاہ فندی کی خیر نہیں، تمہارا حسن دیکھ کر تو اس نے ویسے بھی اپنے ہوش و حواس کھو دینے ہیں، عریشہ نے شرارت بھرے لہجے میں کہا۔ اللہ کرے مر ہی جائے، موش کے دل نے شدت سے دعا کی۔ یار تم دونوں کی جوڑی کمال کی ہے، میں تو سچ کہہ رہی ہوں، کتنے لوگوں نے دیکھ کر جل کر راکھ ہو جانا ہے۔ سمرا نے تکا لگایا تھا۔ اللہ کرے تم دونوں کی جوڑی ہمیشہ سلامت رہے۔ زارا نے مسکراتے ہوئے موش کو دل سے دعا دی تھی۔ ارے لڑکیوں، اب جلدی نیچے موش کو لے کر آؤ، اب فندی ہاؤس سے مہمان کب کے آ چکے ہیں۔ فائزہ بیگم خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی، آج وہ اپنے فرض سے سبکدوش ہو جائیں گی۔ آنٹی بس آ رہے ہیں، 5 منٹ، جواب عریشہ کی طرف سے آیا۔ جلدی کرو بیٹا، سارے مہمان آ چکے ہیں۔ فائزہ بیگم جا چکی تھیں۔
مشک کے آنسو اپنی پوری روانی کے ساتھ نکل رہے تھے۔ یہ تھی اس کی زندگی، اتنا بے بس کر دیا گیا تھا، اسے اپنے حق کے لیے بھی آواز نہیں اٹھا سکتی تھی، اتنی مجبور کر دیا گیا تھا۔ بہت ہی خوبصورت نظام لان میں کیا گیا تھا، روشنی کا چکا چوند، رنگ برنگے آنچل، مہمانوں کی گجمج، کہکوں کا شور۔ آج کی رات چاند بھی اپنی پوری آفتاب سے چمک رہا تھا۔ آہل کی نظر مسلسل سامنے اٹھ رہی تھی، دشمن جاں کے دیدار کے لیے، لیکن ابھی اس کی خواہش پورے ہونے میں تھوڑا وقت تھا۔ میں سوچ رہا ہوں میں کب دلہا بنوں گا، کب آئیں گے میرے اچھے دن۔ فارس آہل کو چھیڑنے کے لیے مسکراتا ہوا بولا۔ کوشش میں لگا رہ، ہو سکتا ہے تیرے بھی دن قریب ہی ہوں۔ آہل نے بھی دو بدو جواب دیا۔ ہماری ایسی قسمت کہاں ہے، فارس نے افسوس بھرے لہجے میں کہا۔ اپنی خیر سوچ کر رکھ میری جان، موش بھابی نے آج تیرا وہ حشر کرنا ہے کہ بس۔ فارس کی آنکھوں میں شرارت کی چمک تھی۔ بس دعا کر تو، باقی سب اللہ مالک ہے، آہل نے بھی جواب دیتے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ مشک گردن نیچے جھکائے ہولے ہولے سیڑھیاں اتر رہی تھی، خوبصورت آنچل اس کے اوپر پھیلائے زارا، سمرا، عریشہ اور سدرا، جو خود بھی بہت پرکشش دکھ رہی تھیں، ہولے سیڑھیاں اتر رہی تھیں۔ یکایک آہل شاہ افندی کی نظر اس حسن کے پیکر پر پڑی تو پلٹنا بھول گئی۔ کمال! فارس نے بھی موش کی تعریف اپنے لفظوں میں کی۔ موش سٹیج پر لا کر آہل کے پاس بٹھا دیا گیا تھا۔ بیوٹیفل! وہاں پر موجود لوگ اپنی نظریں پھیرنا بھول گئے تھے۔ واقعی رب نے ان دونوں کی جوڑی ہی کچھ ایسی بنائی تھی جس کی تعریف کیے بغیر کوئی نہیں رہ سکتا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا ایک شہزادے کو جنت کی کوئی حور مل گئی ہو۔ موش بہت بہت مبارک ہو۔ بریرہ سٹیج پر چڑھتے ہوئے موش کو گلے لگا کر خوبصورت مبارکباد دی۔ آج وہ بھی بہت خوش تھی، اس کے اکلوتے بھائی کی شادی تھی، وہ بھی اس کی اپنی سہیلی کے ساتھ۔ موش نے صرف مسکرانے پر ہی اکتفا کیا۔ باری باری سب نے دل کھول کر مبارکباد دی۔ چاروں طرف لڑکیوں نے ان دو معصوم جوڑوں کو گھیر رکھا تھا۔ ہنسی مذاق کہہ کے سن سن کر موش کو اکائی آنے لگی تھی۔ دل کر رہا تھا سب کچھ تہس نہس کر دے، اپنے پاس بیٹھے شخص کو جان سے مار دے۔ موش اور آہل، یہ وہ نام تھے جن کو سن کر موش اپنے کان پر ہاتھ رکھ کر انسنا کرنا چاہتی تھی۔ ہمیشہ خوش رہو بیٹا، ہنستی مسکراتی رہو، سدا سہاگن رہو۔ مریم بیگم نے بھی دل کھول کر موش کو دعاؤں سے نوازا۔ آہل شاہ افندی کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے کسی ریاست کا شہزادہ بیٹھا ہو۔ موش نے ایک بار بھی زحمت نہیں کی تھی آہل شاہ افندی پر نظر ڈالنے کی، حالی حالی نظروں سے ان ہنستے مسکراتے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ کبھی وہ بھی یوں ہی ہنسا کرتی تھی، لیکن اس ظالم شخص نے اس کی مسکراہٹ تک چھین لی تھی۔ کچھ نہیں بچا تھا اس کے پاس اپنا، اب تو کب کا مر چکا تھا۔ فارس کیا کر رہے ہو، اتنے مہمان ہیں یہاں پر، بریرہ نے گھبراتے ہوئے کہا۔ موقع ملتے ہی فارس نے بریرہ کو آڑے ہاتھوں لیا، اس کی کلائی پکڑ کر ایک سائڈ پر لے گیا جہاں سے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ آج تو تم مجھے پہچان ہی نہیں رہی ہو، میں کب سے دیکھ رہا ہوں، تم مجھے مسلسل اگنور کیے جا رہی ہو۔ فارس نے اپنا دکھڑا سنایا۔ اب میں سب کے سامنے آپ کو مسکرا مسکرا کر دیکھنے سے رہی۔ فارس صاحب، وقت کی نزاکت کو سمجھا کریں آپ، بریرہ نے بڑی سہولت سے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ بریرہ میڈم، محبت کرنے نہ ڈر ہوتے ہیں میری طرح۔ فارس نے کالر جھاڑ کر خود کی تعریف کی۔ اچھا جی، آپ نہ ڈر ہیں؟ بریرہ نے معصومیت بھرا سوال کیا۔ بالکل، فارس نے فوراً ہاں میں گردن ہلائی۔ فارس بھائی، فارس، وہ ہمیں دیکھ ہی رہے تھے، وہ آ رہے ہیں، بریرہ نے ہڑبڑاتے ہوئے کہا۔ سنجیدگی کا عکس صاف نمایاں تھا۔ کیا؟ ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمک رہی تھیں۔ اب تو میں جان سے گیا۔ فارس نے ڈرتے ڈرتے گردن پیچھے کی طرف گھمائی۔ بریرہ کو اپنی ہنسی پر قابو کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ دور دور تک آہل کی پرچھائی کا بھی نام و نشان نہیں تھا۔ مطلب میں بیوقوف بنایا گیا ہوں؟ فارس کے ذہن میں فوراً خیال آیا۔ فارس صاحب، آپ ڈر گئے کیا؟ بریرہ کا قہقہہ رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اپنی بے عزتی برداشت کرنا تھوڑا مشکل ہو رہا تھا فارس کو۔ مان لو تم ڈر گئے، اب یوں ایکٹنگ کرنے سے تمہاری عزت تو واپس نہیں آ جانی۔ اچھا جی، چلیں مان لیتا ہوں ڈر گیا میں اب، ٹھیک؟ فارس نے تھوڑا کھسیاتے ہوئے کہا۔ فارس صاحب، مجھے جانے دو، بریرہ نے التجا کی۔ اوکے جاؤ، لیکن یاد رکھنا میں یہیں پر ہوں، اگنور کرنے کی کوشش بھی مت کرنا، فارس نے تھوڑا پتھریلے انداز میں کہا۔ اچھا بابا، نہیں کرتی اگنور،
بریرہ مسکراتے ہوئے کہتی ہوئی پھر سے محفل کا حصہ بن گئی۔ رخصتی کا وقت ہو چکا تھا۔ مشک کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ سرفراز صاحب کی آنکھوں سے بھی بیٹی کے لیے آنسو نکل رہے تھے۔ سب کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ مشک نہ تو گھر کی ہی لاڈلی تھی بلکہ اپنے محلے کی بھی لاڈلی تھی۔ بابا، سرفراز صاحب کے گلے لگ کر اس کا پھوٹ پھوٹ کر رونا سب کی آنکھوں میں آنسو لے آیا تھا۔ بابا کی جان ہمیشہ خوش رہو۔ سرفراز صاحب کی برداشت سے باہر تھا، لیکن دنیا کا یہی دستور ہے۔ بیٹیاں کتنی بھی لاڈلی ہوں، ایک نہ ایک دن تو انہیں پیا دیس جانا ہی ہوتا ہے۔ امی فائزہ بیگم بھی بیٹی کے ساتھ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ اپنی لاڈلی کو غیروں کے ساتھ رخصت کرنا آسان بات نہیں ہوتی۔ آہل چپ چاپ مشک گرتے آنسو دیکھ رہا تھا۔ اس وقت اسے شدت سے محسوس ہوا جیسے ان آنسوؤں کا ذمہ دار وہ خود ہے۔ چلو میری جان۔ مریم بیگم مشک کو اپنے ساتھ سنبھالتی ہوئی گاڑی میں بٹھایا، اس سے پہلے کہ وہ اور رو رو کر اپنی طبیعت خراب کر لیں۔ آہل ہماری مشک کا بہت خیال رکھنا بیٹا، سرفراز صاحب آہل کے گلے لگتے ہوئے بولے۔ جی ضرور، آج سے وہ میری ذمہ داری ہے، آپ بے فکر رہیے، آہل نے تسلی بھرا جواب دیا۔ باری باری سب کے گلے لگتے ہوئے آہل بھی گاڑی کے اندر آ کر بیٹھ چکا تھا۔ ڈرائیو فارس کر رہا تھا۔ فرنٹ سیٹ پر آہل شاہ افندی بیٹھا تھا، پیچھے مشک اور اس کے ساتھ بریرہ بیٹھی تھی۔ گاڑی افندی ہاؤس کے گیٹ کے سامنے آ کر رکی تھی۔ مشک کا دل دھڑکنا بند ہو گیا تھا، جیسے اب وہ یہاں ہمیشہ کے لیے قید ہو جائے گی۔ فوری طور پر دو ملازمائیں حاضر ہوئیں۔ آہل کو ان کے چھوٹے صاحب کی شادی تھی۔ وہ دونوں مشک کا لہنگا نیچے سے پکڑتے ہوئے بریرہ مشک کو اپنے ساتھ لیے اندر داخل ہوئی۔ افندی ہاؤس کی در و دیوار سے خوشیاں رقص کر رہی تھیں۔ جاوید صاحب کی خوشی سب سے بڑی تھی۔ زندگی میں انہیں اتنی خوشی محسوس نہیں ہوئی تھی جتنی آج ہو رہی تھی۔ آج تمہارا اس گھر میں پہلا قدم ہے، میری دعا ہے تم ہمیشہ شاد و آباد رہو بیٹا۔ خود کو اجنبی کبھی محسوس مت کرنا، یہاں پر سب تمہارا ہے، اپنے ہیں۔ تم اس گھر میں بہو کی حیثیت سے نہیں بلکہ بیٹی کی حیثیت سے رہو۔ جاوید صاحب مشک کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعائیں دے رہے تھے۔ افندی ہاؤس میں مشک کا اتنا شاندار استقبال کیا گیا تھا، سب اش اش کر رہے تھے۔ آج کے دن جاوید صاحب کے بہت خاص لوگ آئے تھے۔ کچھ دیر بعد ایک ایک کر کے سارے مہمان جا چکے تھے۔ تھک ہار کر اپنے کمرے میں کچھ دیر ریسٹ کرنے کے لیے آئے۔ جبھی مریم بیگم ہی کمرے میں داخل ہوئیں۔ جاوید صاحب کی تصویر کو لے کر الیکٹرک دیکھنے میں محو تھے۔ انہیں مریم بیگم کی آمد کی خبر تک نہیں ہوئی تھی۔ مریم بیگم اسی خاموشی کے ساتھ کمرے سے باہر چلی گئی تھیں۔ نورا، آج ہمارے لاڈلے بیٹے کی شادی ہو گئی۔ نورا، تم کہتی تھی نا میں آہل کی شادی بہت دھوم دھام سے کروں گی۔ نورا، میں نے تمہاری یہ خواہش ضرور پوری کر دی۔ وہ لڑکی کوئی اور نہیں نورا، تمہاری بہن فائزہ کی بیٹی ہے۔ جاوید صاحب کی آواز دکھوں سے بھری ہوئی تھی۔ وہ تصویر کو دیکھ کر اپنے ان گزرے لمحوں کو یاد کرنے لگے جو انہوں نے نورا بیگم کے ساتھ گزارے تھے۔ جاوید شاہ افندی کو خود پر کتنا غرور تھا، ان کے نام کی کتنی شہرت تھی، ہر چیز سے مکمل۔ نورا بیگم آہل شاہ افندی کی ماں، اس گھر کی مالکن، اس گھر پر راج کرنے والی، آج مٹی کے ڈھیر میں دفن تھی۔ جاوید شاہ افندی اپنے باپ کے اکلوتے سپوت تھے۔ کالج کے زمانے سے ہی لڑکیاں ان پر قربان تھیں۔ انہی لڑکیوں میں سے ایک نازک سی لڑکی بھی تھی، نورا ہاشم۔ نورا ہاشم نے بھی جاوید شاہ افندی کی محبت میں خود کو مبتلا کر لیا تھا۔ جاوید شاہ افندی کو یہ معصوم سی دلربا سی لڑکی بہت اچھی لگنے لگی تھی۔ جاوید شاہ افندی خود کو روک نہ پائے نورا ہاشم کی محبت میں خود کو مبتلا کرنے سے۔ نورا ہاشم کا رشتہ طے تھا طہا خان سے، لیکن وہ اس شادی کے لیے راضی نہیں تھی۔ جب اولاد کی مرضی نہ ہو تو والدین کو زبردستی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس کے بعد اولاد جو قدم اٹھاتی ہے ماں باپ پوری زندگی ہاتھ مسلتے رہ جاتے ہیں۔ نورا ہاشم نے رو رو کر باپ کے سامنے شادی سے انکار کیا تھا، لیکن ہاشم صاحب اپنی ضد کے آگے کچھ بھی سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ فائزہ بیگم کی پیدائش کے ساتھ ہی زہرہ بیگم جہاں بحق ہو گئی تھیں۔ اس وقت نورا صرف 2 سال کی تھی۔ ہاشم صاحب نے اپنی بیٹیوں کے لیے دوسری شادی نہیں کی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے پروان چڑھتا گیا۔ نورا ہاشم نے بچپن سے ہی فائزہ کا بہت خیال رکھا تھا۔ فائزہ نورا کو ہی ماں کی جگہ سمجھتی تھی۔ شادی کا گھر تھا، ہر طرف رنگ بکھرے تھے، روشنی ڈھولک کی تھاپ سب کچھ اپنی لپیٹ میں لے رہی تھی۔ مہندی کے دن رنگوں کا سماں تھا، ہر کسی کے چہرے پر مسکراہٹ نے گھیر رکھا تھا۔ رات کی تنہائی میں نورا ہاشم نے جو قدم اٹھایا وہ سب کے لیے ناقابل اعتبار تھا۔ ہر طرف یہی شور، نورا گھر سے بھاگ گئی۔ نورا ہاشم نے بھاگ کر جاوید شاہ افندی سے کورٹ میرج کر لیا تھا۔
جاوید شاہ افندی کے باپ ہمایوں افندی بیٹے کے ساتھ ہر وقت کھڑے رہے، ہر اچھے برے میں برابر کے شریک رہے۔ اس طرح نورہ ہاشم سے نورہ شاہ افندی ہو گئیں۔ جاوید شاہ افندی نورہ شاہ افندی کو اپنی عزت بنا کر اپنے گھر لے آئے۔ ہاشم صاحب کا عزت خاک ہو گیا، کہیں سر اٹھا کر چلنے کے قابل نہیں چھوڑا۔ نورہ شاہ افندی نے ہاشم صاحب ڈر گئے تھے جب 5 اولادوں میں سے کوئی ایک اولاد بے غیرت نکل جائے تو ماں باپ کا بھروسہ مان ختم ہو جاتا ہے باقی اولادوں پر سے۔ اپنی دوست کے آگے جھولی پھیلا کر اپنی بیٹی کے مستقبل کے لیے ان سے بھیک مانگی اور ان عزیز دوست نے بھی ان کو خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹایا۔ اس طرح فائدہ بیگم بہت جلد سرفراز احمد کے نام سے جڑ گئیں۔ فائدہ بیگم کی شادی سے کچھ عرصے بعد ہاشم صاحب مالک حقیقی سے جا ملے۔ کسی طرح یہ خبر نورہ شاہ افندی کے کانوں تک پہنچی تھی۔ صدمے کی وجہ سے ان کی طبیعت بھی خراب ہو گئی تھی۔ باپ کی موت کا ذمہ دار وہ خود کو مانتی تھیں۔ کچھ عرصے بعد ان کی کوکھ میں احل شاہ افندی نے جنم لیا۔ نورہ بیگم اور فائدہ بیگم کا ایک دوسرے سے تعلق ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا تھا۔ وہ دونوں اس دنیا میں الگ الگ گلیوں میں گم ہو چکی تھیں۔ احل کی پیدائش کے 5 عرصے بعد نورہ بیگم کا انتقال ہو گیا۔ نورہ بیگم کو پتہ تھا ان کے جانے کے بعد احل اکیلا رہ جائے گا۔ وہ اپنے ہوش و حواس میں اپنے لاڈلے سپوت کی ذمہ داری کس کو سونپنا چاہتی تھیں، کیونکہ احل کو اس وقت ایک ماں کی اشد ضرورت تھی۔ نورہ بیگم نے اپنی موت کے ایک دن پہلے جاوید شاہ افندی اور مریم بیگم کا نکاح کروا دیا تھا اور احل شاہ افندی کی ذمہ داری مریم بیگم کو سونپ دی تھی۔ نکاح کے دوسرے دن ہی نورہ بیگم مالک حقیقی کو جا ملیں۔ ننھا احل شاہ افندی تابوت میں سوئی ہوئی ماں حالی حالی نظروں سے دیکھتا رہا۔ نورہ بیگم کے انتقال کے بعد ہمیشہ اس کو یہی بتایا گیا تھا کہ مریم بیگم اس کی ماں ہے۔ احل کو سخت نفرت تھی اپنے باپ سے۔ اس کی ماں کے جاتے ہی جاوید شاہ افندی نے اس کی ماں کی جگہ کسی دوسری عورت کو دے دی۔ میری ماں کو گئے ابھی 2 دن بھی نہیں ہوئے تھے، میری ماں کی جگہ کسی دوسری عورت کو دے دی۔ اسی سوچ نے احل کو کبھی مریم بیگم سے محبت نہیں ہونے دی۔ مریم بیگم وقت کی ماری ہوئی تھیں۔ ان کے گھر والوں نے زبردستی ایک گھٹیا انسان کے ساتھ انہیں باندھ دیا تھا، لیکن مریم بیگم وہاں سے خود کو بچاتی طلاق لے لی۔ وہ شخص ان پر ظلم کے پہاڑ توڑتا۔ طلاق لینے کے بعد مریم بیگم وہاں کی ٹھوکریں کھاتی پی رہی تھیں۔ ایک دن ان کی ٹکر نورہ بیگم کی گاڑی سے ہوئی۔ نورہ بیگم انہیں اٹھاتی ہوئی اپنی گاڑی میں لائیں۔ مریم بیگم کی زبانی ان کی زندگی کے بارے میں جان کر نورہ بیگم انہیں گھر لے آئی تھیں۔ احل کا اس طرح سے خیال رکھنا جیسے وہ ہی اس کی سگی ماں ہو۔ نورہ بیگم کو مریم بیگم کو جان چکی تھیں۔ احل کا خیال اس سے زیادہ کوئی اور نہیں رکھ سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی نورہ بیگم نے مریم بیگم کا جاوید شاہ افندی سے نکاح کروا دیا تھا۔ جو بھی ہوا تھا سب تقدیر کا لکھا ہوا تھا، لیکن احل شاہ افندی نے انہیں ماں کا درجہ کبھی نہیں دیا تھا۔ اس کے دل میں نفرت کی آگ تھی۔ شادی کے 8 سال بعد ننھی بریرہ نے جنم لیا۔ احل کو وہ کیوٹ سی بریرہ بہت اچھی لگی تھی۔ ایک اچھے بھائی کی طرح اس کی فکر کرنا اسے بہت پسند تھا، لیکن اس کی ہی ماں سے احل کو شدید نفرت تھی۔ آج کے لیے اتنا ہی، آئندہ کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ حافظ۔